اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ خاندان شریف گھر میں بیٹھ کر ہی عہدے بانٹ لیتا ہے۔ ایسے وزیر اعلیٰ جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ان کو ہٹا دیجئے، لیکن وہ نہیں ہٹا پائے۔ اب اللہ جانے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی۔ جنرل باجوہ کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو۔ نواز شریف صاحب نے پہلے ان سے بڑے گھر والوں کی ناراضگی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی گود سے نکال کے کک آؤٹ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، بلے کا نشان واپس مل گیا۔ پاکستان تحریک انصاف جس کی پہچان یا تو کپتان ہے یا پھر انتخابی نشان ہے، اس جماعت سے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اپنی ایک انا اور ہر دھرمی کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے پورا پروسیس کیا، یعنی انٹرا پارٹی الیکشن باقی جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ خاندان شریف گھر میں بیٹھ کر ہی عہدے بانٹ لیتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو زرداری صاحب اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر سارے عہدے بانٹ لیتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو وہ تمام تر انٹرا پارٹی الیکشن جس میں باپ صدر، بیٹا نیب صدر، بیٹی سیکرٹری جنرل، جب ایسا ہوتا ہے ان کے سامنے ایک ایسی باڈی رکھی جاتی ہے تو ایسے الیکشن تو ان کو قبول ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسے الیکشن جس میں ایک ورکر کو چیئرمین بنایا جاتا ہے یا ایک عام ورکر کو یا ان کے کسی سینئر کینڈیڈیٹ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے پیچھے نہیں رہتے، وہ ان کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف سے یہ بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا، اور ایک اور بھونڈی اور ناکام کوشش تھی عمران خان کے ووٹ بینک کو، عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنے کی، جو کہ بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اور اس وقت جو PDM ہے اس کی چیخیں سننے والی ہیں۔ حالانکہ اگر اصولی طور پر اگر ہم بات کریں تو اگر کسی کو بلے کا نشان ملے، باٹی کا ملے، جگ کا ملے، تیر کا ملے، شیر کا ملے، کوئی بھی نشان ملے، سائیکل کا ملے، تو اس پہ کم از کم الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اگر بلے کا نشان الاٹ ہوتا ہے تو اس پر مخالف فریق خود چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم ہوتی ہے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کو بلے سے کیا تکلیف ہے، یہ بات کم از کم میری سمجھ سے باہر آتا رہا ہے۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص طور پہ اس گھٹن کے ماحول کے اندر، ایک ایسے حالات کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کے نام لینے والے کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک ایسا فیصلہ دینا بلا شبہ خوش آئند ہے اور بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو۔ دھمکی یہ تھی کہ اگر آپ احتجاج کی سیاست کریں گے تو ہم آپ کو 30 سیٹوں والی پارٹی بنا دیں گے۔ یعنی وہ ایک سکیجول یا وہی ڈائری جو 1947 سے انہوں نے تیار کی تھی، اور اس کے مطابق کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، کس کو کب اقتدار دینا ہے، کس کو کب عدم اعتماد میں ناکام کر کے گھر بھیجنا ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس جس ڈائری میں لکھا ہوا ہے، اس ڈائری کے مالکان نے وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم پاکستان کو بلا کر یہ بات کی کہ اگر آپ احتجاجی سیاست جاری رکھیں گے موجودہ PDM کی حکومت کے خلاف تو آپ کو 30 سیٹوں والی پارٹی بنا دیا جائے گا، لیکن اگر آپ ہماری بات مان جائیں گے، اگر آپ احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے تو ایسی سچویشن میں آپ کو 2 تہائی اکثریت دی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی طاقتور لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جمہوری پارٹی کو 2 تہائی اکثریت نہیں دیتے۔ یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے دی، اور نواز شریف صاحب نے تھوڑا ہی وقت آگے چلنے کے بعد دوبارہ سے اپنے وہی والے کام دکھانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پہلے ان سے بڑے گھر والوں کی ناراضگی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی گود سے نکال کے کک آؤٹ کیا تھا۔ وہی پرانی حرکات انہوں نے جب دوبارہ شروع کی تو دوبارہ سے میاں نواز شریف صاحب کو کک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ تو وہی ساری چیزیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ دھمکی دی تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا، میں عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے آنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، میں پاکستان کی قوم کو حقیقی آزادی سے متعارف کروا کر ہی چھوڑوں گا، میں کبھی بھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے سندھ میں جانے کا اعلان کیا۔ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروہ صاحب سندھ جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے سندھ کی عوام کے لیے کہ آپ نے درجنوں سال گزار دیے پاکستان پیپلز پارٹی کی غلامی میں اور وڈیروں کی غلامی میں، سرداروں کی غلامی میں، اب اس سے نکلیں اور حقیقی آزادی کے راستے کے مسافر بنیں، اور اپنے آپ کو ان برادری ازم سے، گونڈا ازم سے، اور جو بندوق کے زور پر آپ سے ووٹ لیا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کی عوام کس حد تک عمران خان صاحب کا یہ دعوت نامہ قبول کرتی ہے اور کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو ویلکم کرتی ہے۔ اس کے بعد آج سب سے بڑی خبر جو تھی وہ تھی جسٹس مظاہر علی نقوی کی استعفے کے حوالے سے۔ مظاہر علی نقوی ایک ایسا جج ہے جو بہادر بھی ہے اور بے باک ہے، بے داغ ہے، ان کے کبھی ایسے کوئی سکینڈل نہیں ہے، اور خاص طور پر ملٹری کورٹس کے حوالے سے، 90 ڈیز کے اندر انتخابات کے حوالے سے، یا ایسی کتنی چیزیں ہیں جہاں پر آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسی چیزوں پر سٹینڈ لینے والے ایک بہادر جج نے اس نظام سے، اس کرپٹ نظام سے، اس فرسودہ اور استحصالی نظام سے تنگ آ کر ریزائن پیش کیا صدر پاکستان کو اور استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ میاں داؤد جو ان کے خلاف پٹیشنر ہیں، ان کے اگر آپ کبھی ٹویٹر اکاؤنٹ کو وزٹ کر لیں، ان کی اخلاقیات دیکھ لیں، ان کی زبان دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس جسٹس نقوی کے خلاف میاں داؤد جیسا بندہ جا رہا ہے پٹیشنر بن کے، تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی۔ لیکن چونکہ سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں تھا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنا، ان کا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر سٹینڈ لینا، تو معذرت کے ساتھ آج ایک بار پھر اس مردہ قوم نے، اس بے ضمیر قوم نے ایک غیرت مند جج جو ہیرا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور ویسے بھی اب سپریم کورٹ کے اندر جو بہادر اور ہیرے قسم کے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہاں پر بونے لوگ ہی بیٹھیں گے اور وہ شریف خاندان کے لیے اور ان کے جو بھی سلیکٹ ہو کے آئیں گے انہی کے لیے سستا اور فوری انصاف مہیا کریں گے۔ عام پٹیشنر کو صرف وہاں سے دھمکیاں ملیں گی۔ انصاف کا دروازہ سپریم کورٹ سے عام سائلین کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب تک توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لندن پلان جس کے بارے میں عمران خان صاحب بڑی کھل کے بات کرتے ہوتے ہیں اور وہ پہلے بتاتے ہوتے تھے کہ لندن پلان میں یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے کہ جب عمران خان صاحب خود نہیں ٹوٹ رہے اور خود آپ کی بات نہیں مان رہے اور وہ ہار نہیں مان رہے، تب جا کر ان کی فیملی کے لیے اور خاص طور پر ان کی بیوی کے لیے گھیرا تنگ کر کے ان کو پریشرائز کرنے کی یہ ایک کوشش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ حکومت، یہ عدالتیں، بیوروکریسی، اشرافیہ، مافیا کس حد تک عمران خان صاحب کو اس چیز سے ڈرا کر بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر الیکشن کا دورہ ہے۔ اس وقت جو نگران حکومت اور اس کے انڈر آنے والے بیوروکریسی ہے ان کے حوالے کر کے انہوں نے الیکشن کا ستیہ ناش کیا، اور وہ لوگ جو ہیں اب بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں کس کو الیکشن لڑنا ہے کس کو نہیں لڑنا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی لاہور سے اور میاں والی سے جو کاغذات نامزدگی تھے ان کو مسترد کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں ان کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور نااہل ہیں۔ حالانکہ توشہ خانہ کے اندر وہ سزا یافتہ ضرور ہیں لیکن نااہل نہیں ہیں، لہٰذا اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ عدالتیں جو آئین اور قانون کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں ان کو۔ سب سے آخر میں ایک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں ایک لاڈلے سے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ان کے خلاف سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب نے بھی سٹوریاں کی اور بڑا واضح بتایا کہ بزدار صاحب اس وقت کرپشن کا پلندہ بن چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے اثاثے تقریباً 8 لاکھ تھے، لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی ارب پتی کیسے ہوئے کہ وہی اثاثے جو 8 لاکھ ہوا کرتے تھے آج وہ 4 ارب ہیں۔ ایسے وزیر اعلیٰ جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ان کو ہٹا دیجئے، لیکن وہ نہیں ہٹا پائے۔ اب اللہ جانے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، برصورت وہ بزدار آج پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ آپ کو ایک اور سیاسی گروپ بندی کے ساتھ کھڑے نظر بھی آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسی الیکشن پروسیس میں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ 8 لاکھ سے 4 ارب تک سفر کرنے والے عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، لیکن ایک ایسا بندہ جس کے وزیر اعظم بننے کے بعد حد سے کم ہوئے، اس کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔